یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اور لوگوں دینے کی توفیق میں دیتا ہوں، جب میرے راستے میں دے دیا کرو، دینے کے بعد چتلایا نہ کرو. یہ کوٹھا میں نے بنایا، یہ پلستر کی گولیاں سیمنٹ کی میں نے دی، یہ لیٹرینوں کا کام میں نے کروایا، وضو خانے کا کام میں نے کروایا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اس انداز سے لے، سچے ہاتھ سے دیا، کھپے کو پتہ نہ لگے، اس انداز سے دے گا. قیامت کے دن پوچھنے والا سکی ماں تجھے منہ نہیں لگائے گی، تیرا ابا تیری بیوی تیری اولاد تجھے منہ نہیں لگائے گی. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، چھپ چھپ کے دے گا. میں اللہ قیامت کے دن تجھے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابھی گندم کی کٹائی ہونے والی ہے، اعلان ہوگا. ہاں بھائی گندم چاہیے، آؤ آج میرے کے آج پرسوں ہاتھ لگاؤ گا فصل کو لے دیا آ کے. یہ بھی کوئی شروعات. غریب کے کپڑوں میں پیمند ہے، کمر پسینے سے بھیگی پڑی ہے، گٹو لے کے آ رہا ہے، آج زکات لے کے آ گیا، عشر لے کے آ گیا، عزت نفس مجروح ہو گئی. آنا تجھے دینے کا انوکھا طریقہ بتلاؤ. وہ طریقہ کیا ہے؟ پوچھ لے، تجھے بھی زکات تجھے بھی عشر چاہیے، چپ کر جا. میرا میرے رب کا معاملہ ہے. اگر 500 من گھر کے اندر لا سکتا ہے، ایک بوری غریب کے دروازے پہ کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ موٹر سائیکل پر رکھ کے لے جا، سائیکل پہ رکھ کے لے جا. موٹر سائیکل چلا رہا ہے، غریب کے دروازے پہ جا کے موٹر سائیکل بند کر دے، دروازہ بھی آہستہ بجا. تیری گندم تیری سائیکل پر دیکھ کر امیر نہ پوچھے یہاں کیا کرنے آیا ہے. چپکے سے جا، غریب کے دروازے پہ رکھ کے ہلکا سا دروازہ بجا. پھر یوں اشارے کر کے بھی نہ کہ دعا کر، رب ذوالجلال کی قسم ہے ادھر تو گندم دے کے آئے گا، غریب کی پیٹ بھرنے کے لیے اناج دے کے آئے گا. اللہ اکبر. تجھے غریب نہیں کہے گا، موصل جا رہا ہے. عرش والا خدا مسکرا کے کہے گا، دیکھو دیکھو میرا بندہ جا رہا ہے. فصل آ رہی ہے، اللہ اکبر. کوئی بچی کے لیے 4 جوڑے بنائے گا، اپنے لیے گرمی کے 6 جوڑے بنائے گا. نہ بناؤ، 5 بنا لو، 1 غریب کے لیے بنا لو، 4 بنا لو، 1 مدرسے میں پڑھنے والے کے لیے بنا لو. سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت. ایک اللہ کے بندے کوئی حضور مسکرا کے فرمانے لگے، اے خدا کے بندے اللہ کی دعوت کر دے، کبھی کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر. وہ رونے لگا، رانا صاحب رونے لگا، ملک صاحب رونے لگا، بٹ عالم حافظ قاری رونے لگا. قبلی والے کہا آپ کا میرے گھر کا دسترخوان. فرمایا کہا میں کہا میرا رب. فرمایا تو اللہ کی دعوت روزانہ کرتا ہے، دکان پہ چودھری بن کے بیٹھا ہے. فقیر آیا کہتا کربلا ہوگی بھلا، اللہ کے نام پہ دے. غریب کے کشکول میں سکہ ڈال دیا، اللہ کی دعوت ہے. کسی کو کھانا کھلا دیا، اللہ کی دعوت ہے. صبح صبح دروازے پر آ کے کسی نے سوال کر دیا، اسے روٹی سالن دے دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے. کملی والے یہ دعوت سمجھ آ گئی. آپ کی دعوت کرنی ہو تو کیسے کرو؟ فرمایا تیرے محلے میں مدرسہ ہے، تیری بستی میں مدرسہ ہے. اللہ اکبر. نا گوشت صحیح، آلو کی بھجیا اپنے گھر میں پکا، 8-10 روٹیاں اپنے کندھے پہ رکھ، مدرسے میں چلا جا. مولوی صاحب سے پوچھ قرآن کے قاری کہاں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے کہاں بیٹھے ہیں، یہ پڑھ رہے. مولوی صاحب نے اپنے گھر سے پکا کے لایا، دسترخوان بچھا کر ان مہمانوں کو کھلا. حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کے پیٹ میں جائے گا، ادھر تیری طرف سے محمد الرسول اللہ کی دعوت ہو جائے گی. رانو خورشید صاحب دنیا سے چلے گئے. منور کی اللہ اکبر، منور کی گود کے اندر جدائی کا داغ دے کے چلے گئے. وہ بچیاں رو رہی ہیں، وہ گھر والے رو رہے ہیں، وہ رشتے دار رو رہے ہیں. 1.25 مہینہ گزر گیا، آج بھی ان کے منہ سے ابو ابو کی آواز آ رہی
واسطے دنیا کی ہر نعمت تمہیں مارکیٹ میں ملے گی، پاکستان میں ملے گی، یہاں نہیں دوسرے ملک کی مارکیٹ میں ملے گی۔ اگر ماں باپ ایک مرتبہ جھولی سے چھل جائے قیامت کی صبح تک نہیں ملا کرتے۔ یہ زندہ جاگتا ثبوت کاری مظہر بیٹھا ہے۔ پچھلے دنوں ابا کا انتقال ہو گیا، فون کر کے کہنے لگے مولوی صاحب والد فوت ہو گئے۔ میں نے کہا بابو میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اکبر، میرے کہنے سے فرمائے نہ فرمائے، لیکن تو نے کہہ دیا تاکہ اللہ تب بھی مغفرت فرما دے گا۔ مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تجھے ایسے کام پر لگا کے چلا گیا، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، فرشتوں کا پروں میں کردہ چھپا لینا اللہ اکبر تیرے والد کو فرشتوں کا کام ہے۔ ایسے کام پر اپنے بچوں کو لگا دو، اللہ اکبر، مصلی کا وارث بنا دو، قرآن کا وارث بنا دو، نہ بالکل خالی کرو، نہ 40واں کرو، نہ 10 دیگے پکاؤ، بچی کی زبان پر قرآن آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کا بیٹا قرآن پڑھے، میں اسے قبر میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا